میں اعلان کے معراج کی شب ہے۔ ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیکنڈ میں بھی ہمارے ساتھ علماء کرام اور نعت خواں حضرات موجود ہیں اور بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی اور مولانا رضا داؤدنی صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے کہ ذرا کچھ مزید وقت دیں ہمیں، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساتھ ہمارے برادر بہترین نعت خواں، بہترین آواز اور بہترین دل رکھنے والی شخصیت، جو کہ بہت سارے سیگمنٹ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پس پردہ اور روح رواں ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ ان کو کیمرے کے سامنے وہ اس انداز سے اتر آتے ہیں۔ جناب عامر فیاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اس سیگمنٹ یا اگلے سیگمنٹ میں عامر بھائی سے بھی کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں میری دوسری جانب عالم اسلام کے دو مشہور و معروف نعت خواں حضرات موجود ہیں۔ مجھے بہت ذاتی طور پہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ ہے، آئی ایم شور کہ آپ نے بھی ان کو بہت مس کیا ہے، بلکہ مجھے اتنا اس لیے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے اکثر ہم سے پوچھا ہے ڈائریکٹلی یا میسیجز کے ذریعے کہ بھائی یہ کہاں ہیں، یہ کہاں آج کل کیوں نظر نہیں آ رہے۔ تو بہت عرصے بعد ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے۔ مجھے واللہ بہت خوشی ہے کہ وہ آج ہماری اس بزم میں موجود ہیں۔ پنجتن کے غلام جناب فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کہاں گئے پہلے تو بتائیں، ہم تو مطلب ہم لوگوں نے سب کو پتہ ہے میں امریکہ میں ہوں۔ ہاں جی، نہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا بھائی، ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے پھر وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں آپ کے بہاف پہ کہ فصیح بھائی۔ میں امریکہ میں بھی ہوتا ہوں، کبھی کینیڈا میں ہوتا ہوں، کیونکہ میری فیملی کے جو ممبران ہیں امریکہ میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں۔ آپ زیادہ وقت وہیں مطلب میں وہیں ہوں۔ تو رمضان شریف کا کیا ارادہ ہے یہ بتائیں؟ یہ میں ابھی سے انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ رمضان شریف شاید پاکستان میں ہی کروں۔ ہوں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ زبردست، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے ظاہر ہے ہمارے ہر دل عزیز، آپ سب ان کے کلام سنتے ہیں، ان کے کتنے ہی بلکہ سارے ہی کلام ہیں جو کہ آپ کو ازبر ہیں، زبان زد عام ہے۔ جناب قبلہ صدیق اسماعیل صاحب، اللہ صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ صدیق بھائی خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج اچھے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ آج پینل ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اجازت دیں تو میں فصیح بھائی بہت عرصے بعد ہمیں موقع مل رہا ہے، تو فصیح بھائی آپ کسی ایک کلام سے اپنے آغاز کریں اور سنائیں۔ چونکہ آج جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ بزم سجائی گئی ہے، تو معراج شریف کے حوالے سے ہی چند اشعار پیش چند بند ہیں۔ میرے والد صاحب حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے، اس کے چند بند پیش۔ عطا ہو۔ حتیم کعبہ میں لیٹے ہیں سرور عالم، وہ فخر حضرت حوا، وہ نازش آدم، کیا کہنے ہیں؟ وہ پیشوائے زمانہ، وہ ہادی اکرم، وہ مہتاب نبوت، وہ نیر اعظم، کیا کہنے ہیں؟ شعاع نور کی، شعاع نور کی اٹھتی ہے فرش سے بے ہم، جنہیں فلک کے نظارے سلام کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہیں فلک کے نظارے سبحان اللہ سلام کہتے ہیں، لگام پکڑے چلے جا رہے ہیں جبرائیل، رکاب تھامے بڑھے جا رہے ہیں میکائیل، عقب میں حاشیاں بردار ہیں خود اسرافیل، ہے دائیں بائیں فرشتوں کا ایک غول جمیل، اٹھائے ہاتھ میں، اٹھائے ہاتھ میں ہر ایک نور کی قندیل، رسول پاک کو سارے سلام کہتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول پاک کو سارے سلام کہتے ہیں۔
حرم سے نکلے تو اقصا میں جا قیام کیا، مسافر رہے اسرا نے کیا مقام کیا، کیا کہنا ہے، تمام نبیوں نے بڑھ کر انہیں سلام کیا، بنے وہ مقتدی اور آپ کو امام کیا کہنا ہے، کیا، سلام پھیرا، سلام پھیرا تو ہر ایک نے یوں کلام کیا، عرب کے چاند یہ تارے سلام کہتے ہیں، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، عرب کے چاند واہ واہ، یہ تارے سلام کہتے ہیں، گزر مقام دنا سے جو مصطفیٰ کا ہوا، ہائے ہائے، تو ادن منی کی، تو ادن منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا، قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا، بڑے حضور یہاں تک کہ فاصلہ نہ رہا، مقام قرب میں، مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا، یہ لامکاں کے نظارے سلام کہتے ہیں، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، یہ سبحان اللہ لامکاں سبحان اللہ، کے نظارے بھائی سبحان اللہ سلام سبحان اللہ، کہتے ہیں، نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں، صحیح، کہیں بٹھا کے محبت سے ناز کی باتیں، تمام کہہ دیں نشیب و فراز کی باتیں، ریاض پوچھنا تو بے نیاز کی باتیں، بس ایک بات پہ تھی، بس ایک بات پہ تھی ختم ناز کی باتیں، سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، سنو پھر کہ پڑھیے گا ہم بس تمہیں ایک بات پھر، واہ واہ، پیارے سلام کہتے ہیں، نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں، کہیں بٹھا کے محبت سے ناز کی باتیں، تمام کہہ دیں نشیب و فراز کی باتیں، ریاض پوچھنا تو بے نیاز کی باتیں، بس ایک بات پہ تھی ختم ناز کی باتیں، سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں، واہ 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 واہ، سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فصیح بھائی کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ مزید بھی آپ سے سنیں گے، صدیق بھائی ایک کلام آپ سنائیے نا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آج تو شب معراج کے حوالے سے ہی کلام پیش کریں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، معراج کی شب حق سے ملنے، معراج کی شب حق سے ملنے، وہ عرش اولا تک جا پہنچے، وہ عرش اولا تک جا پہنچے، تو رفتار کا عالم کیا ہوگا، رفتار کا عالم کیا ہوگا، جی گفتار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
اللہ سبحان اللہ. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ طَرَقَتْ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی. گرچہ ہر نبی کو کوئی عزت، کوئی عظمت، کوئی شہرت بخشی، پر میرے سرکار کو، میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہ قبلہ مفتی سلمدی صاحب، صدیق بھائی نے یہاں سے آغاز کیا درود پاک سے. میں چاہوں گا آج کی اس شب معراج میں درود پاک کی فضیلت کے عنوان سے بھی بتائیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، جہاں تک درود پاک کی فضیلت کا معاملہ ہے نا، تو درود پاک یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک عبادت بھی ہے۔ اچھا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ صحیح۔ لیکن قبول فرماتا ہے نہیں فرماتا، اس کا ہمیں علم یقین نہیں ہے، یعنی حتمی طور پر یقین نہیں ہے، نہ معلوم کون سی غلطی ہو۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ آپ درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، تو تو پڑھتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو تو پڑھتا ہے۔ اور شب معراج بھی جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ادنو منی یا خیر البریہ کی صدائیں آ رہی تھی نا، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باقاعدہ وہاں سے ایک آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے کہ آپ کا رب صلاۃ پیش فرماتا ہے۔ تو وہاں پر صلاۃ سے مراد یہ تھا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ صرف صلاۃ وہ پیش نہیں فرماتا، وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اے میرے نبی آپ پر درود پیش فرماتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا تو پیش فرماتا ہے، ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ تو بھی محمد اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر سلام پیش فرما۔ علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عرض رد کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے محبوب پر سلام پیش فرماتا ہے، اور پھر ہمارا نام پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ اچھا، میں ایک بات کہوں، مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے کہ یار وہ مفتی صاحب نے نا آپ کو سلام بھیجا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ علیہ وآلہ السلام، میرا بھی سلام پیش کرنا۔ یعنی ایک عام مسلمان سلام کا جواب سلام سے دیتا ہے، اور دو جہاں کے محبوب، دو جہاں کے خالق کائنات کے محبوب، تاجدار کائنات، جو ہم امتیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب ان کو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے کراچی یا پاکستان میں بیٹھ کر، کسی ملک میں بیٹھ کر آپ پر درود و سلام بھیجا ہے، تو پھر وہاں سے جواب بھی آتا ہے۔ تو یہ اچھا، پھر اس میں یہ بھی کہوں گا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ گاہے بگاہے پڑھنا چاہیے، لیکن جب بھی آپ کا ذکر ہو تو ضروری ہے کہ میرے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھا جائے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ فصیح بھائی، میں اس سے پہلے قبلہ داؤدانی صاحب کی طرف بڑھوں، ابھی اتنی ہے کہ گفتگو ہو گئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو آپ ایک کلام ہمیں سنائیے، پھر اب آگے انشاءاللہ۔ وسیم بھائی، میں پاکستان آیا ہوں 3 سال کے بعد، بہت مجھے خوشی ہوئی ہے، الحمدللہ، اور جس طرح میرے سامعین نے مجھے یہاں پر ویلکم کیا ہے الحمدللہ، وہ میرے لیے بڑے باعث تقویت ہے۔ میں ان کو بھی آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے سلام پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، پہنچا سلام۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ واہ، میری زندگی میری آبرو یہ عطائے عشق رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول۔ کیا کہنا ہے، صلو علیہ وآلہ۔ تو فدا ہے
ذکر رسول پر تیری خلد کیسی ہے تو بتا میری خلد کوئے رسول کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. صلو علیہ وآلہ یہی آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، میں کہوں کیا کہنا ہے. غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے صلو علیہ وآلہ واہ. نہ کسی کے وجدے پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، کیا جسے کہنا ہے. چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے صلو علیہ وآلہ تیرے ذکر کی ہے یہ برکت میرے بگڑے کام سور گئے جہاں تیرا ذکر کیا گیا وہی رحمتوں کا نزول ہے، نزول کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، بھائی کیا جہاں کہنا ہے. تیرا ذکر کیا گیا وہی رحمتوں کا نزول ہے صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش سخت نشیں ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اس میں مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں کروں مدح اہل طول رضا پڑے اسی بالا میں
ہے گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے بھائی، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ راحت عودھری صاحب اتنے خوبصورت ایک ماحول بنا ہوا ہے اور سرکار دو عالم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ بتائیے گا، آپ حضرات نے یہ بار بار بتایا کہ کس طریقے سے سرکار کا ذکر کرنا اور پھر اپنے اعمال کو بھی خداوند تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا، یہ دونوں ضروری ہیں، کس طریقے سے اس کا ایک امتزاج ضروری ہے۔ تو میں چاہوں گا بتائیے گا کس طریقے سے یہ جو سرکار دو عالم کی محبت ہے، ان کی بات ہے، ان کی نعت ہے، یہ خود کس طریقے سے انسان کو ذرا ہیلپ کر سکتی ہے، ایک انجن کے طور پہ، ایک فیول کے طور پہ مائل کر سکتی ہے کہ وہ اعمال کا بھی جب پیمانہ ہو تو اس پر بھی پورا ہوتا ہے اور سرخرو ہو سکے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جس طریقے سے پچھلے کسی پروگرام کے اندر میں نے حاجی صاحب کے بارے میں اور قاری وحید ظفر صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ میں ان کا بچپن سے فین ہوں، اسی طریقے سے آج میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جناب فصوحدین سہروردی صاحب، ہم اپنے ٹین ایج سے ہی ان کو سنتے آ رہے ہیں، واہ واہ واہ، اور مختلف محافل کے اندر شرکت بھی ہوتی تھی، سننے کا شرف حاصل ہوتا تھا، سامنے بن کر بیٹھتے تھے اور سنتے تھے۔ کیا بات ہے، اور یقین کیجئے کہ 3 سال کی جو یہ اس وقت گیپ ہے، جی جی جی، اس کو میں نے بھی بہت زیادہ فیل کیا۔ کیا بات ہے، یہاں پر جب تشریف لائے تو میں خود آیا ان کے پاس، اور واہ واہ واہ، آپ کی محبت ہے، لیکن آواز فوراً پہچان، واہ، جی 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 جی، یہ حضرت میرے اوپر اللہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بہت کرم ہے، حضور پنجتن پاک کا بہت کرم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا یقین کیجئے کہ بہت اچھا لگا، لطف آ گیا، یعنی یہ محفل میرے لیے بہت یادگار ہے۔ الحمدللہ۔ اور تمام تر کنٹریبیوشن کے بعد جو حاجی صاحب کا ہے، فصیح صاحب کا ہے، اس سے پہلے قاری وحید ظفر پڑھ رہے تھے، مگر آخری بات کیا ہے ہاں، کہ حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی حسین الفاظ استعمال کر لے اور کتنا ہی حسین لہجہ ہو، لیکن آخری باٹم لائن یہی ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گذاشتی، ہائے ہائے، کیا ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ ہاں ہاں، یہ غالب کا بہت ہی عمدہ شعر ہے، نعت میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو غالب جو ثنائے خواجہ ہے نا، وہ پروردگار کے سپرد کر دی، اللہ اللہ، اس لیے کہ ہمارے لیے کہاں امکان ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کے حبیب کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ واہ واہ، ظاہر ہے کہ ہم جو خاک نشین ہیں، کہاں وہ کہ جو صاحب معراج ہے اس کی ثنا بیان کر سکیں، اس کی نعت بیان کر سکیں، ہمارے لیے امکان نہیں ہے۔ بس یہ تو ایک اظہار عقیدت ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنا نام وفاداروں کی صف میں شامل کروانا چاہتا ہے، اس فہرست کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے۔ ابھی جیسے درود کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی نا، آپ انصاف سے مجھے بتائیے، کیا ہماری دعا کے بعد پروردگار عالم اپنی رحمت نازل کرے گا؟ یعنی ہماری کوئی اوقات ہے؟ وہ تو پہلے ہی کہہ چکا کہ یہ کام تو ہو رہا ہے، بس تم اپنا نام وفاداروں کی اس فہرست کے اندر درج کرواؤ کہ تم بھی وہی چاہتے ہو کہ جو خدا کر رہا ہے۔ کیا بات، جیسے جناب ابراہیم خلیل خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا قرآن مجید کے اندر ہے، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اے پروردگار ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما۔ تو کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد پروردگار عالم نے غور کرنا شروع کیا کہ میں اپنے حبیب کو بھیجوں یا نہ بھیجوں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ منصوبہ پروردگار یہ ہے کہ آخر زمان میں اسے بھیجنا ہے کہ جو مقصد خلقت ہے، جو علت غائی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اس دعا کے ذریعے سے یہ اعلان کر رہے تھے کہ مالک جو تو کرنے والا ہے میں وہی چاہتا ہوں۔ یہ درود کے ذریعے سے بھی ہم یہی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، نعت کے ذریعے سے بھی ہم اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بس یہ عقیدت کا اظہار جس طرح نعت اشعار کے ذریعے سے ہو، اسی طرح عمل کے ذریعے سے بھی ہو، کہ انسان پھر عمل بھی ویسا بنانے کی کوشش کرے۔ جس طرح سے الفاظ کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، عمل کے بعد بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نہ ہماری نماز ویسی نماز ہو سکتی ہے جیسی سرکار کی نماز تھی، نہ ہم ویسا سجدہ کر سکتے ہیں جیسا سرکار کا سجدہ تھا، نہ ہم ویسا رکوع کر سکتے ہیں جیسا سرکار کا رکوع تھا، نہ ہم ویسی تلاوت قرآن کر سکتے ہیں کہ جیسی پروردگار عالم کے محبوب کیا کرتے تھے، مگر بس ایک عکس ہے، ایک پرتو ہے، ایک ریفلیکشن ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا، ہم سے یہ تقاضا کیا، تو اب ہم بس اپنا نام اس فہرست میں درج کروانے کے لیے کہ مالک حق تو نہ نماز کا ادا ہو سکتا ہے نہ روزے کا، بس مالک ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں، تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان اعمال کو ان کی مائیت اور ان کے اتباع کے طور پر، ان کی تبعیت کے طور پر قبول فرما۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا۔ تو صدیق بھائی پھر یہ گلہائے عقیدت پیش کیجیے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور۔ ماشاء اللہ، حضرت نے بڑی اچھی تشریف فرمائی۔ غالب ثنائے خواجہ خدا پہ چھوڑ دے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ اقبال عظیم نے
میں تحت اللفظ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں. ہاں ہاں لوگ نازاں ہیں کہ وہ لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے. یعنی ارباب خرد ماہ مبین تک پہنچے. اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بری تک پہنچے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. رخ پہ طٰہٰ کا صحرا سجائے ہوئے آج معراج دولہا منانے چلے. آج معراج دولہا بنانے چلے. مسکراتے ہوئے جانب لامکان اپنی امت کی بگڑی بنانے چلے. اپنی امت کی بگڑی بنانے چلے. بڑا توجہ طلب شعر ہے. عطا ہو کون جانے کہ معراج کیا راز تھا. کس کو معلوم کیسی ملاقات تھی. سچ تو ہے بس یہی کہ بقول رضا. سچ تو ہے بس یہی کہ بقول رضا. اس کے جلوے اسی کو دکھانے چلے. سچ تو ہے بس یہی کہ بقول رضا. اپنے جلوے اسی کو دکھانے چلے. فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے. دونوں عالم مسرت سے معمور ہے. جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے. جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے. کہ اپنی امت کی بگڑی بنانے چلے. تو مانگ لو چشم تر مانگ لو. درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کم
گری بے گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ کیا کہنا ہے صدیق بھائی؟ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے صدیق بھائی؟ آپ سے دو اشعار ہم نے اور سننے ہیں کلام کے، اس سے پہلے قبلہ اس پہ آپ روشنی فرمائے گا، یہ جو کہا نا یہ چشم تر، یہ کتنا اہم ہے کہ یعنی اس کو ہم نے علماء کرام سے بھی سنا، اشعار میں دیکھا کہ باقاعدہ اس بات کی تاکید کی گئی کہ دعاؤں میں مانگنے، یعنی یہ چیز اس قابل ہے، بالکل ورت ہے کہ باقاعدہ مانگی جائے، التجا چشم تر۔ کیا اہمیت ہے چشم تر کی؟ دیکھیں چشم تر کی تو بڑی اہمیت ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ دیکھ پتہ ہے سب، ہاں پتہ ہے سب۔ تو یہ بھی سن لیں ذرا کہ دعا نہ مانگی جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ من لا یدعونی اغضب علیہ، حدیث قدسی ہے کہ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا نا تو میں اس پر غضب فرماتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، انسان مانگنے سے تنگ آتا ہے لیکن اللہ رب العالمین تنگ نہیں آتا، بلکہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جائیں تو کہاں جائیں۔ دوسری بات، مانگنے میں آہوزاری ہونی چاہیے، چشم تر ہونی چاہیے، خاص طور پر جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے، جرائم کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر بیٹھے، اب اس کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رجوع کرنے کا معاملہ ہے تو ایک رجوع کرنا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ مولا تیری توبہ، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی دعا نہیں ہے، مولا تیری توبہ، اس کے بعد پھر وہی کام جو وہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایسی عظیم راتیں آتی ہیں تو اس سے پہلے آپ کو بھی میسیجز آتے ہوں گے، مجھے بھی آتے ہوں گے کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا آپ مجھے معاف کر دیں، میں سب سے معافی مانگتا ہوں، میں نے بھی معاف کر دیا، نہ جان نہ پہچان، پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کسی کو آپ جانتے ہیں، آپ نے واقعی کیا، آپ نے اسے رابطہ کیا، اسے معافی مانگی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس سے مطلب یہ کہ یعنی ایک معمول کا حصہ نہ بنائیں کہ بس ایسی بس رسم ادا کر لی۔ اصل کیا ہے کہ جب دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، اب جب دعا مانگیں گے نا، اعتراف جرم، اظہار شرمندگی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ شرمندگی سے اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتا ہے نا، زمین پر بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ اور یہی چشم تر جو حاجی صاحب نے پڑھی، یہی چشم تر ہے جو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں نا، یہ آنسو روز قیامت جہنم کی آگ کسی سے نہیں بجھے گی، گناہگار کی جو آنسو نکلیں گے اس سے بجھ جائے گی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان۔ صدیق بھائی آپ ہمیں دو اشعار سنائیے گا کسی بھی کلام میں۔ بدامی صاحب پچھلے دنوں ایک میرے دوست نے مجھے ایک موبائل پہ ایک منظر بھیجا، ہاں اس کا نام بعد میں بتاؤں گا، کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ، اور یہ کلام گنگنا رہے ہیں اور میری آواز میں سن رہے ہیں۔ واہ، اللہ اس میرے دوست کو بار بار ہم سب کو حرمین طیبین کی اللہ سبحان اللہ، حاضری نصیب فرمائے۔ وہ میرے دوست وسیم بدامی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہی کلام جزاک اللہ، جزاک یہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں اور یہ میری پہچان ہے۔ الحمدللہ۔ یا رسول اللہ تیرے اللہ اللہ، در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہانہ
روضائے انور کرے مست بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام، اور مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ آپ بالکل وہی ایسا لگا جیسے ابھی صحن مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے ہیں، ایسا لگا جیسے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے سارا منظر الحمدللہ اسی اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اس سال میں حج کے مہینے میں قبلہ آپ سے وہاں ملاقات کا شرف حاصل ہوا انشاءاللہ الحمدللہ، پھر ربیع الاول میں مدینہ منورہ میں قبلہ داؤدانی صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر رجب کے مہینے میں مکہ معظمہ میں آپ سے ملاقات ہوئی۔ تو بس میں چاہوں گا پھر اس سے پہلے کہ میں بس وسیع بھائی سے کہوں کہ وہ اس محفل کو سمیٹیں، اسی عنوان سے فرمائیے گا کہ یہ لوگ سارا سال ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں بڑا ہیلپ لیس فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو جب اگر مجھے کسی کو یہ بتانا ہو کہ وہ ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے، چونکہ وہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا الفاظ میں کہ وہ کیا ہوتا ہے وہ، تو آپ بس اس عنوان سے کچھ فرمائیے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو واقعاً ہیلپ لیس فیل کرنا چاہیے، اسپیچ لیس فیل کرنا چاہیے، کہ نہ اس کے پاس امکان ہے نہ اس کے پاس الفاظ ہیں کہ اس منظر کو بیان کر سکے۔ آپ غور کیجئے، اگر ہم اپنے وطن کی بات کریں اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہ نہیں، دوسرے کسی شہر میں چلے جائیں اور کسی اور کو یہ بتانا چاہیں کہ وہاں ہم نے یہ دیکھا، تو چاہے آپ اس کے سامنے پورا مضمون لکھ دیں، پوری کتاب لکھ دیں، لیکن جو کچھ بھی سفر نامہ وہ پڑھے گا اس کے باوجود وہ منظر بھی اس کے لیے پوری طرح قابل ادراک نہیں ہوگا۔ وہ یقیناً ایک آئیڈیا تو کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے کہاں امکان ہے۔ اگر آپ پوری ایک ویڈیو بنا کر لے آئیں اور ڈاکومنٹری بھی اس کے سامنے پیش کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس عکس کو دیکھ کر، تصاویر کو دیکھ کر وہ کچھ آئیڈیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر وہ پورا منظر کہاں سمجھ سکتا ہے۔ تو اگر ایک دوسرے شہر کا معاملہ یہ ہے تو شہر رسول کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور اگر شہر رسول کا یہ معاملہ ہے کہ جہاں سے ایک عام انسان آ جائے واپس امتی، تو وہ اس کو پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے بتائیے کہ معراج کو بیان کرنے کے لیے کہاں سے الفاظ ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جو کچھ بھی دیکھا، پروردگار بھی لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتِنَا،
کہ ہم نے تو اپنی نشانیاں ان کو دکھلائی ہیں، اب وہ نشانیوں کی جو تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، الفاظ میں کہاں اتنا دمخم ہے کہ وہ پوری منظر کشی کر سکے. بس ایک آئیڈیا ہے اور انسان اتنا ہی سمجھ لے کہ جو مرتبہ ان کا ہے، مقام ان کا ہے، لفظوں میں طاقت نہیں ہے کہ اسے بیان کر سکیں. اور اتنا اعلیٰ نبی، اتنا بڑا نبی، اتنا محبوب نبی جب ہمارے درمیان، ہم ان کی امت میں پروردگار عالم نے ہم کو رکھا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان بس اس احساس کے ساتھ ہی، ایک فرط مسرت کا جو احساس ہوتا ہے، اس کے بعد بس کچھ ڈھالنے کی کوشش کرے، جو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جس کے بعد انسان کو دیکھ کر دوسری اقوام یہ کہہ سکے کہ ہاں اگر امتی ایسا ہے تو پھر نبی کیسا. کیا کہنا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو افتخار عارف صاحب نے کہا کہ حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، منقبت سناتے ہوئے، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے. واہ واہ واہ. بس میں نے یہ شعر اس لیے پڑھا کہ میں فصیح بھائی سے گزارش کر سکوں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں سے، اس کے بغیر تو محفل نامکمل. محفل نامکمل ہوتی ہے اس کے بغیر. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علیہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت
ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک قادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ مجھ پہ نیازی، کتنا نیازی کرم ہو گیا ہے۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو کیا کہنا ہے؟ پنجتن کا غلام ہوں، میں تو غلام ان کے بنو اور چھوٹ جاؤ ہر غلامی سے، نئی ایک راہ آزادی کی ہم ایجاد کرتے ہیں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ، لطف آ گیا، سبحان اللہ، بہت نوازش فصیح بھائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بس انشاءاللہ یہ اس آواز میں یہ جو ایک جان ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ برقرار رکھے ماشاءاللہ، ایور میں نے گرین۔ عرض کیا کہ سب اللہ کا کرم ہے اور پنجتن پاک کی تو پھیل ہے۔ فصیح بھائی نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ میرے تعارف میں بس یہ کوئی لمبا چوڑا تعارف نہ کرایا کریں، آپ کہیں پنجتن کا غلام فصیح، بس یہ تعارف کرایا کریں میرا ہمیشہ سے۔ فصیح بھائی نے مجھے ایک اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ۔ صدیق بھائی کیا کہنا ہے؟ آپ ہمیں وہاں پہنچا دیا الحمدللہ مدینہ منورہ میں، بہت نوازش، قبلہ بہت شکریہ، رضا داؤدانی صاحب بہت نوازش، عامر بھائی بھی ہے بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ، ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ حق میں اعلان کے معراج کی شب ہے۔